بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے لائن، پولی لائن، پولیگان، ریکٹینگل اور آرک تک کمانڈ ڈسکس کی تھی اور سیکھی تھی۔ اس میں ہم نے پھر کلر دینا، لائن کلر، لائن ٹیپ اور لائن ویٹ وغیرہ یہ ساتھ دیے تھے۔ کچھ ہم نے اس پہ اسٹیٹس بار پہ ڈسکس کی تھی۔ آج ہماری کمانڈ دیکھتے ہیں سرکل۔ جیسے ہی سرکل کی کمانڈ آپ کلک کریں گے، ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کمانڈ آٹو کیڈ کو سیکھنا ہے تو کمانڈ دینی ہے تو ساتھ آپ نے یہ کمانڈ بار کو پڑھنا ہے۔ کمانڈ بار کو پڑھ کے آپ نے آگے چلنا ہے۔ ابھی اگر یہاں دیکھیں تو سرکل اسپیسیفائی سینٹر پوائنٹ، سرکل تو کمانڈ کا نام ہے، آگے اسپیسیفائی سینٹر پوائنٹ فار سرکل کہ سرکل کے لیے سینٹر پوائنٹ آپ اسپیسیفائی کریں یا بتائیں۔ یہاں ہم اگر ہمارے پاس اس کے کوآرڈینیٹ ہوں جہاں پہ ہم نے سینٹر پوائنٹ لگایا، اس کا رکھنا ہے سرکل کا، تو ہم اس کے کوآرڈینیٹ دے سکتے ہیں۔ دینے کا طریقہ یہ ایسٹنگ ڈالیں، کوما ناردنگ۔ جیسے اگر میں دیتا ہوں 55، 60، جیسے میں انٹر کروں گا جہاں 55 اور 60 بنتا ہے اس جگہ کو اس نے خود بخود ڈیٹیکٹ کیا، اس نے پکڑ لیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ میرا کرسر ایک میں لاک ہوا ہے لیفٹ رائٹ پہ اور اپ اینڈ ڈاؤن پہ جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارا ارتھ موڈ آن ہے۔ اس کو آف کریں، سٹیٹس آپ کا چینج ہو جائے گا اور آپ کا کرسر ایزیلی کسی بھی ڈائریکشن میں گھوم سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہم نے تو سینٹر پوائنٹ دیا تھا نا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں فری ہینڈ پہ یہ سارا سرکل آپ کے ساتھوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ جدھر کرسر لے کے جاتے ہیں وہ اسی حساب سے چھوٹا بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نیچے دیکھیں یہاں آ کر تو اسپیسیفائی ریڈیس آف سرکل کمانڈ بار میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا ریڈیس بتائیں۔ اگر آپ نے فری ہینڈ لگانا ہے تو فری ہینڈ تو جتنا بڑا آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں ابھی کلک کریں گے، جیسے میں ابھی کلک کرنے لگا، کلک کیا اور یہ اتنا فری ہینڈ لگ گیا۔ ابھی ریڈیس آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ چیک کرنے کا طریقہ پہلے ہی بتایا تھا، کسی بھی چیز کی ڈیمینشن چیک کرنا، کلک کریں، سلیکٹ ہو گیا، اس میں پراپرٹی بار میں جائیں، یہاں سے جا کر آپ پراپرٹیز میں سے اس کا سینٹر پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ ایکس وائی زی ویلیوز، ریڈیس اس کا آ گیا ہے، ڈایا میٹر آ گیا ہے، سرکمفرنس اس کا آ گیا ہے، ایریا اس کا آ گیا۔ یہ ساری جو اس سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن ہوتی ہیں، جو اس کی معلومات ہیں، وہ ساری اس میں آپ کی آ جائیں گی اس کے ساتھ۔ پھر کس لیئر میں ہے، کیا اس کا کلر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں وہ خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم دوبارہ کمانڈ لیتے ہیں۔ سرکل کی کمانڈ لی، ابھی میں پہلے کوآرڈینیٹ سے ڈالے تھے، ابھی میں فری ہینڈ سینٹر پوائنٹ، یہاں دیکھیں اسپیسیفائی سینٹر پوائنٹ فار سرکل، میں نے سینٹر پوائنٹ کلک کیا، یہ فری ہینڈ مر رہا ہے۔ میں نے نیچے پوچھا جا رہا ہے کہ ریڈیس آف سرکل، ریڈیس بتائیں، میں نے 30 لکھ کے انٹر لگا دیا، تو یہ 30 فٹ ریڈیس کے ساتھ یہ 30 میٹر، یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی ویلیو ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو 30 کے اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں اور پراپرٹی میں جا کر دیکھیں تو یہاں آپ کو اس کا ریڈیس 30، ڈایا میٹر 60، یہ چیزیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس طرح ہم ڈائریکٹ ریڈیس دے کر بھی کمانڈ اس سے سرکل کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ دیکھیں آپ، ہم پھر کمانڈ لیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے جی اسپیسیفائز سینٹر پوائنٹ فار سرکل، یہاں تک ہم کر چکے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے اور آگے اگر دیکھیں تو بریکٹ کے اندر 3P 2P ٹی ٹی آر کا اس نے ان بریکٹ ترجمہ کیا ہوا ہے ٹینجنٹ ریڈیس۔ تو یہ 3 اس نے طریقے بتائے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے بھی آپ سرکل لگا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے 3P، دوسرا طریقہ کیا ہے 2P، تیسرا طریقہ TTR۔ اچھا، ابھی اور اس نے آر دیا تھا نا، یا تو اس کا سینٹر پوائنٹ بتائیں یا آگے ان 3 آپشنوں میں سے کوئی آپشن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں۔ میں یہاں پہلا آپشن ہے 3P، تو میں 3P لکھوں گا۔ یہ ابھی جب انٹر کروں گا تو یہ خود بخود اس چیز پہ چلا جائے گا۔ ابھی کہہ رہا ہے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ، ہاں جی 3P سے یعنی 3 پوائنٹوں سے، یہ کہہ رہا ہے پہلا پوائنٹ مجھے بتائیں، میں نے اس کو ادھر کلک کروں گا۔ ابھی جب میں کلک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھیں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، یعنی میرا جو ہے نا اس نے
ऑब्जेक्ट स्नैप जो मूड ऑफ है, मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर जाकर देखता हूँ। अभी देखें आइडेंटिफिकेशन होनी एंड पॉइंट बता रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आप यहाँ कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, अगर नहीं है ये मेरा एक पॉइंट है, दूसरा मेरा पॉइंट ये कॉर्नर, ये दो हो गए। अभी वो कह रहा है जनाब थर्ड पॉइंट मेरा इस ये जो ऐसे रेक्टेंगल से बनी इसका ये कॉर्नर है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो 3 पॉइंटों को टच करते हुए आपको सर्कल लग गया। ये था 3P की कमांड। अच्छा अब फिर कमांड ली सर्कल की, अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2P, यानी 2 पॉइंट से 2P 2 पॉइंट क्लिक किया। अभी उसने कहा फर्स्ट एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट, मैं कहता हूँ जी मेरा पहला एंड पॉइंट ये है, वो कहता है दूसरा पॉइंट, मैं कहता हूँ मेरा दूसरा एंड पॉइंट ये कॉर्नर है। ये जैसे मैंने क्लिक किया इन दोनों पॉइंटों को टच करता वो सर्कल आपका लग गया, ठीक हो गया। अभी देखें जी एक और, अभी ये जो कमांड है बड़ी खूबसूरत है, गौर से देखनी है। इसके लिए पहले आपकी मैं एक, जैसे ये रोड का हम अक्सर सवाल होता है कि रोड की जब हम अलाइनमेंट ये सेंटर लाइन मार्क करते हैं, TP टू TP हम फासला और बैरिंग देते हैं, ये मैंने जब लेक्चर दिया था उसमें लाइन की कमांड को उसमें तफसील से बताया था। ये मेरी रोड की लाइन है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ रेडियस देना है इस रोड को, ये रोड की लाइन यहाँ से मेरा टर्न स्टार्ट पॉइंट था, ये मेरा TP 1 था, टर्निंग पॉइंट 1, आगे मेरा एंड पॉइंट है, या फिर आगे भी जो भी हैं आगे पॉइंट से पॉइंट चलते जा रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह के ऊपर इस लाइन को रेडियस देना चाहता हूँ, सॉरी इसको कर्व देना चाहता हूँ, रेडियस के साथ कर्व देना चाहता हूँ। तो उस कर्व के लिए जो है ना वो कहानी कैसे होगी ये देखें। अभी आप देखते रहते हैं रोड के अंदर इन लाइनों को टेंजेंट लाइनें बोला जाता है, ये हमारी टेंजेंट लाइन है और ये भी टेंजेंट लाइन है। रोड की ज़बान में जब आप ये जो सीधी लाइनें होती हैं जो एक TP के ऊपर मिलती हैं वो दोनों लाइनें टेंजेंट होती हैं। अभी हम देखें सर्कल की कमांड ली, यहाँ आए और मैंने ये तीसरा ऑप्शन TTR वाला टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट और रेडियस इंटर किया। तो अभी वो कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, पहला टेंजेंट आपको कौन सा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरी पहली टेंजेंट लाइन है। अभी वो कह रहा है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, मैंने बताया ये मेरी सेकंड है। अभी वो कह रहा है जनाब स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसके तो ऊपर कि सर्कल आप लगाना चाहते हैं किस रेडियस का लगाना चाहते हैं, यानी जो कर्व आप लगाना चाहते हैं लगेगा यहाँ पूरा सर्कल लगेगा, उससे हम आगे फिर मतलब अपना जो कर्व है वो रख लेंगे और बाकी हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दे दिया कि मुझे 50 के रेडियस का सर्कल लगा दे। इसने 50 के रेडियस का सर्कल ऐसे लगाया कि वो इन दोनों लाइनों से टच है और ये जो पॉइंट है इससे बराबर दोनों साइडों के ऊपर है, समझ आ गई। अभी ये तो कमांड आप यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ ये सिखाने के लिए नहीं, नेक्स्ट जब आपका सबक आएगा हम तफसील से बताएंगे। मैं इनको ट्रिम कर रहा हूँ, ये जब आप इधर आएंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ राइट क्लिक किया और ये मैंने ट्रिम कर दिया जो फालतू लाइन थी, ये सिखाने के लिए कि इसी सर्कल को हम कर्व में चेंज कर सकते हैं बाद में। तो अभी ये देखें ये हमारा कर्व है, ठीक है। यहाँ ये हमारा स्टार्ट पॉइंट कर्व का हो जाएगा और ये एंड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। फिर इसकी लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से जितनी भी लेंथ आई है इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास ये आ गए। स्टार्ट पॉइंट के आपके अगर आप क्लिक करें ये स्टार्ट पॉइंट है और ये उसकी वैल्यू, ये फिर सेंटर पॉइंट उसके XY हैं, फिर ये एंड पॉइंट के X और Y हैं। कोऑर्डिनेट खुद ब खुद ऑटोकैड के अंदर आ जाते हैं। फिर ये रेडियस किसके था, स्टार्ट एंगल इतना है, एंड एंगल इतना है, फिर जो है ना टोटल एंगल इतना बनता है, आर्क ये जो आर्क इसकी लेंथ है, यानी इस जो कर्व है इसकी लेंथ भी इसमें दी हुई है। ये सारी मालूमात फिर यहाँ से आपको मिल जाती है, पूरे कर्व का डाटा तकरीबन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह लगाएंगे हम सर्कल की कमांड और उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सर्कल। इसके आगे आप देखें ये रेव क्लाउड है, ठीक है। ये कोई ख़ास कमांड नहीं है, लेकिन
کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا آپ اس سے مختلف ڈرائنگ کے اندر خوبصورتیاں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اس چیز کو میں اسپیسیفائی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ریڈیس ہے، میں ایسے گولائی میں جا کر واپس جب ایسے ادھر کلک کروں گا تو وہ خود بخود ہی ہے وہ ہاں چھوڑ دیا. ادھر سے آئے، دوبارہ کمانڈ لی، اور جیسے آپ جائیں گے ایسے ڈبل کلک کریں تو ہاں ملا نہیں ہے نا. ابھی اس کے ساتھ جیسے ہی آپ اس کے کارنر کے ساتھ جائیں گے خود بخود یہ آپس میں جو ہے نا کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بادل کی طرح کی یا مختلف شیپس آپ اس سے بنا سکتے ہیں. باقی یہ کوئی خاص اتنی کمانڈ بھی نہیں ہے. اس سے نیچے سپلائن اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ تھا ایلپس اور یہ ایلپس آرک. جس طرح آپ نے اوپر سرکل اور آرک پڑھی ہے، یہ سرکل بالکل ریڈیس میں چلتا ہے، اور ایلپس جو ہوتا ہے یہ بیضوی شکل میں ہوتا ہے. آپ نے یہاں آپ نے یہ جو سرکل بنایا ہے، یہ تینوں آپ نے دیکھا بالکل سرکل ہے، گول، اور ایلپس انڈے کی طرح بیضوی شکل میں ہوتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں سرکل میں آپ نے سینٹر پوائنٹ کا زیادہ کردار ہوتا ہے، اور ایلپس میں 3 کا 1 2 3 جیسے اس شیپ کے اوپر جو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں یہ تو یہ اس کے 1 2 3 یعنی 3 پوائنٹ آپ کے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. میں نے کمانڈ لی، نیچے دیکھیں اسپیسیفائی ایکسس اینڈ آف ایلپس اینڈ پوائنٹ. ایک اینڈ پوائنٹ میرا یہ اینڈ پوائنٹ ہے، وہ ادر اینڈ پوائنٹ دوسرا میرا اینڈ پوائنٹ یہ ہے. جیسے میں نے 2 اینڈ پوائنٹ دیے، ابھی اگر آپ غور کریں تو یہ سرکل آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی اس ادھر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اسپیسیفائی ڈسٹینس ٹو ادر سائڈ. ابھی دوسری سائڈ کا ڈسٹینس آپ نے دینا ہے، یعنی یہاں تو میں نے اس کو 2 پوائنٹ دے دیے، ابھی اوپر اور نیچے یہ میں ڈسٹینس تھوڑا دوں گا تو یہ ایسے بنتا جائے گا. جتنا بڑا ہے ڈسٹینس دیتا جاؤں گا، اسی طرح یہ بڑھتا 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 ایسے ایلپس اس سائڈ کے اوپر دوسری اپوزٹ سائڈ کے اوپر بنتا جائے گا. چھوٹا کروں گا تو اسی حساب سے یہ چلتا رہے گا. تو ابھی میں اس کو 10 دیتا ہوں، 10 لے کے انٹر لگایا تو یہ 10 کا یہاں سے یہاں تک اس کا یہ فاصلہ 10 بنتا ہے. ابھی دوبارہ ایلپس دیکھیں، اس کا یہ پوائنٹ ایک اینڈ پوائنٹ دوسرا اینڈ پوائنٹ، اور ابھی میں نے اس کو دوسرا جو ڈسٹینس ہے وہ 50 کا دیا. اگر 50 کا دیں گا تو یہ بنے گا. تو اگر آپ ایک اور دفعہ دیکھیں، میں نے تقریباً یہاں پھر اس کی وہی فاصلہ رکھا، ابھی میں نے 100 کا دے دیا. تو ابھی آپ دیکھیں وہ ایلپس الٹی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ایسے بن گیا، اور ایلپس بھی اس سے بڑا بن گیا. تو اس طرح یہ ایلپس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر کلک کریں، ایک یہ پوائنٹ آپ کا، دوسرا یہ پوائنٹ، اور تیسرا یہ ڈسٹینس ہوتا ہے. یہ سینٹر سے ڈسٹینس ہوتا ہے، یہ فاصلہ جتنا بھی آپ دیتے ہیں یہ ڈسٹینس آپ ہوتا ہے. ایلپس تو آپ کا ایلپس بن جاتے ہیں. 2 آپ اینڈ پوائنٹ دیتے ہیں، یہ آپ کوآرڈینیٹ بھی دے سکتے ہیں، اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ بھی دے سکتے ہیں، اگلے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ بھی، اور دوسرا آپ کو ڈسٹینس دینا پڑتا ہے. تو اسی طرح ایلپس آرک میں پہلے ایلپس بنتا ہے، اس کے اوپر پھر آرک اسی حساب سے آئے گی. اب اس کی آرک ایسے ہی چلے گی جیسے یہ ہے. اس ایلپس کی آرک جہاں سے بھی اب میں یہاں سے شروع کر کے ادھر تک بناؤں یا یہاں سے شروع کر کے آف تک لاؤں، جو بھی لاؤں گا وہ اسی شیپ کے اندر بنے گی جس کے آپ کا ایلپس ہے. نیچے والا دیکھیں، اس کی اگر آرک بنائیں گے تو پھر اسی شیپ میں بنے گی. ہاں ابھی بناتے ہیں ہم ایلپس آرک. ہماری اگلی کمانڈ ہے ایلپس آرک. جیسے کلک کیا بالکل وہی طریقہ، پہلے آپ کو ایلپس بنانا پڑے گا. ایکس اینڈ پوائنٹ ایک ہے، دوسرا اینڈ پوائنٹ ہے، تیسرا جو ہے نا وہ ڈسٹینس ہے. ڈسٹینس میں دیتا ہوں اس کو، چلیے جی 50 ہی دے دیتے ہیں. یہ 50 ہو گیا، یہ بن گیا. ابھی اگر آپ غور کریں تو آپ خود جدھر جا رہے ہیں یہ بنا ہوا ہے. ابھی جدھر میں کلک کروں گا وہاں سے یہ آرک شروع ہوگی. میں نے خود دیکھنا ہے کہ مجھے آرک کتنی چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ گلائی بھی ہے اور ادھر سے یہ گلائی بھی ہے، اتنی مجھے چاہیے. تو میں یہاں سے رکھ کے یہاں میں کلک کروں. جیسے میں کلک کروں گا اب یہ آرک دیکھیں میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. اگر میں نیچے جاؤں گا ابھی دیکھیں تو یہ ایسے پیچھے کی طرف چلے گی، الٹی ہے. یہاں تک اگر آپ دیکھیں یہ ایسے پیچھے الٹی چلے گی، یہ چل رہی ہے نا، بیک کی طرف کٹتی جا رہی. اور اگر ادھر سے چلوں گا تو یہ میرے ساتھ چل رہی ہے، جیسے جدھر تک کرسر میرا جا رہا ہے، آگے نہیں ہے.
چلتے 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 جدھر مجھے پسند آئے گا. نیچے بھی دیکھیں اسپیسیفائی اینڈ اینگل, اینگل آپ دے کے بھی بنا سکتے ہیں. میں فری ہینڈ بناتا ہوں, مجھے اتنی چاہیے, میں ادھر کلک کروں گا اور یہ میری ایلپس آرک بن گئی. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ دیکھیں, پہلے پوری وہ کمانڈیں, ایک ایکسس دوسرا ایکسس. ابھی میں فری ہینڈ ایلپس بنا رہا ہوں کہ چلے یہ میرا ایلپس بن گیا. سوری ایلپس آرک نہیں, ایلپس کی کمانڈ ہم نے لے لی تھی. تو زوم ایکسٹینڈ سے اچھا ایلپس آرک, ایلپس بنا, یہ بنا, اور یہاں چلو میں اس طرح لمبا بناتا ہوں ایسے. یہ ایلپس بن گیا. ابھی میں آتا ہوں اور مجھے صرف یہ اوپر والا پورشن چاہیے. میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو ابھی آرک میرے ساتھ آ رہی ہے. جیسے میں کرتا ہوں یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, جو وہ ایلپس بنا ہوا تھا بالکل اسی کی سیم شیپ میں آئے گی. میں کہتا ہوں جی مجھے تو صرف اتنا ٹکڑا چاہیے, واپس آ کر اتنا, تو جہاں کلک کر دے اور وہاں اتنی بھی مجھے آرک ملے گی, ایلپس آرک. ٹھیک ہے جی, یہ 2 کمانڈیں تھیں. ابھی جو آگے ہیں میک بلاک, انسرٹ بلاک, پوائنٹ اور ہیچ وغیرہ, یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے.